اس سے کہا کہ آج سے تیرا نام یزید نہیں یافور ہے. کہو سبحان اللہ. کہو نا مچل کے سبحان اللہ. آج سے تیرا نام یافور ہے. یافور. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا صحابیوں یہ کھچر جو ہے یہ حمار جو ہے بڑی شان والا ہے, بڑی اس کی شان ہے. آقا اس کی کیا شان ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ یہ جس کی نسل سے آیا ہے, یہ جس کی اولاد ہے, یہ جس کا خاندان ہے, اس کے باپ دادا کی سواری اگلے پیغمبر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے پیغمبر اس کے باپ دادا کی سواری کرتے آئے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابیوں جانتے ہو میں نے اس سے پوچھا کہ تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ تیری شادی, کھچر سے پوچھا تیری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ کیا کہتا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے آقا میں شادی نہیں کروں گا, میں شادی نہیں کروں گا, اکیلا رہوں گا, سنگل رہوں گا. آقا کیوں یہ شادی نہیں کرے گا؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جس کھچر پہ بیٹھے تھے اور اللہ نے 100 سال کے عرصے کو بتا دیا, یہ کھچر عزیر کے اس کھچر کی نسل کا ہے, مگر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمیشہ ہمارے باپ دادا نبیوں کی سواری بن کے آئے ہیں, اس لیے مجھے اب حکم ہوا ہے کہ میں اپنی نسل آگے نہ بڑھاؤں کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی پیدا ہونے والا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے علی یہ یہودی کی ملکیت میں تھا, 15 سال یہودی نے اپنے گھر میں اس کو رکھا, روزانہ مارتا تھا, مگر یہ میرا یافور اس نے یہودی کو ایک بار بھی اپنی پیٹھ پہ نہیں بیٹھنے دیا, اس لیے کہ اس کھچر سے اس کے باپ دادا نے کہا تھا کہ تیری پشت پہ آ کے محمد رسول اللہ بیٹھنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے روز مار پڑتی تھی, میرا مالک مجھے روزانہ مارتا تھا, میرے اوپر سامان رکھنا چاہتا تھا, میرے اوپر بیٹھنا چاہتا تھا. آقا میں مار برداشت کرتا تھا, میں بھوکا رہتا تھا, مگر مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم میں نے اس جگہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جس جگہ آپ نے بیٹھنا ہے. میں نبی کے خچر کی سواری کہانی بتا رہا ہوں. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یافور کی داستان اتنی دلچسپ ہے کہ علماء نے زبان دکلی یہ بات لکھی ہے. علماء کہتے ہیں کہ حضور جب خانقاہ پہ ہوتے نا اور کسی کو بلانا مقصد ہوتا, کسی کو مقصد ہو بلانا, حضور علیہ السلام دیکھتے کوئی ابو بکر کو بلا کے لائے, کوئی بندہ ہی نہیں, تو حضور کھچر سے کہتے یافور, وہ کہتا جی حضور. میرا آقا کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. سبحان اللہ. کھچر دوڑا دوڑا جاتا, اسے پتا ہوتا ابو بکر کا گھر کہاں. کھچر کو معلوم ہوتا ابو بکر کا گھر کہاں. وہ درے ابو بکر پہ جا کے سر کو رگڑتے, ابو بکر صدیق دروازہ کھولتے اپنا منہ سرکار مدینہ کی طرف کر کے کہتے چل ابو بکر تجھے نبی دوزخاں نے بلایا ہے, تاجدار مدینہ نے بلایا. اور یہ کھچر کی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کھچر کے متعلق جو لکھا, عبدالحق محدث دہلوی کہتے حضور کے اس کھچر کی یہ شان تھی کہ اس کی لگام ہی نہیں تھی. ہر کھچر کی, ہر جانور کی لگام ہوتی ہے نا پکڑنے کے لیے, یافور کی لگام نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ حضور جب یافور پہ بیٹھتے تھے, جب بیٹھتے تھے حضور دل میں ارادہ کرتے کہ چلو آج فاطمہ کے گھر جانا ہے, یافور اپنی طرف سے حضور کو فاطمہ زہرا کے گھر لے کے چلا جاتا. بتانا نہیں پڑتا تھا, لگام سے اشارہ نہیں کرنا پڑتا تھا کہ اس طرف جاؤ اس طرف جاؤ. صحابہ یافور کی کتنی عزت کرتے تھے. فاروق اعظم کے زمانے میں منافقوں نے سر اٹھایا, مسئلہ آ گیا. فاروق اعظم جنازہ پڑھاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ مومن تو ہے کہ نہیں.
یہ سنی تو ہے کہ نہیں؟ تو کنفیوز ہوتے تھے فاروق اعظم کہ کہیں دوسرے کا جنازہ میں نہ پڑھا کے گنہگار ہو جاؤں. کہو سبحان اللہ. سنی ہے کہ نہیں چیک کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یافور کو لے آؤ. سبحان اللہ سبحان یافور کو لے آؤ. اور یافور میت کو سوکھتا. سنی ہوتا نا تو یافور مسکراتا ہوا چلا جاتا, اور سنی نہ ہوتا یافور اس جگہ کھڑے رہ کے فاروق اعظم کو اشارہ کرتا تھا کہ اے عمر یہ نبی کا وفادار نہیں غدار ہے. میں کیا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ 2020 میں مدرسے بنا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا. ارے عقل کے اندھے, محمد رسول اللہ جس سواری پہ بیٹھتے تھے اس یافور کی شان یہ تھی کہ وہ بندہ سونگ کے جان لیتا تھا یہ وفادار ہے کہ غدار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے اعلیٰ حضرات امام احمد رضا پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی. میں تقریر پوری کرنے لگا ہوں. جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی. انسان ہی جنت میں جائیں گے. مگر جا کے حدیث کی کتابیں دیکھو, حضور نے فرمایا یافور میرے ساتھ جنت میں. کون ہوگا؟ یافور میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حالانکہ کھچر کے لیے جنت نہیں. پھر جنت میں کھچر جائے گا کیوں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کھچر جنت میں جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ کھچر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری فرمائی. سوچو سنی مسلمانوں, رسول اللہ جس کھچر پہ بیٹھ جائے اس کھچر کی یہ شان ہے. تو جن کی نسلوں میں رسول اللہ کا خون ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن کی رگوں میں فاطمہ زہرا کے دودھ کی خوشبو ہو, سبحان اللہ, صرف نبی بیٹھے, صرف بیٹھے وہ گدا ہو کے کھچر ہو کے یہ شان رکھتا ہو کہ بندہ سوکھ کے اس کے ایمان کا فیصلہ کر دے. کھچر ہو کے یہ معلوم رکھتا ہو کہ مجھ پہ بیٹھنے والے آقا جانا کہاں چاہتے ہیں. حالانکہ انسان یہ علم نہیں رکھتا. میں انور شاہ باپو کو کندھے پہ بٹھا لوں نا پھر بھی مجھے پوچھنا پڑے گا باپو جانا کہاں ہے. مگر کھچر جانتا ہے مجھ پہ بیٹھنے والے اللہ کے پیغمبر کو جانا کہاں. سبحان اللہ. مجھے انصاف سے بتاؤ, حضور جس پہ بیٹھ جائے اس کی شان یہ ہے. تو جس کو حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا, پھر وہ بیٹوں کی جو آگے نسل چلی ہو, کیا اندازہ لگا سکتی ہے دنیا اس اہل بیت اطہار کے بارے میں. سنو, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے اہل بیت رسول اللہ تمہاری شان و عظمت کے لیے بس اتنی بات امام شافعی کہتے ہیں کافی ہے کہ اللہ نے اپنی نماز میں آل محمد تم پہ درود پڑھنا فرض قرار دیا. سبحان اللہ. واہ. اے آل محمد تمہاری شان و عظمت کے لیے بس اتنی بات کافی ہے. اللہ نے اپنی عبادت میں آل محمد پہ درود فرض قرار دیا. ایک بندہ کہنے لگا درود فرض نہیں. میں نے کہا یہ امام شافعی کہتے ہیں. کہو سبحان اللہ. امام شافعی کے نزدیک فرض ہے. اور سنو, آل محمد کی تو بڑی شان ہے. ارے ان کی شان کیوں بلند ہو جن کو فاطمہ زہرا کی اولاد ہونا نصیب ہوا. سبحان اللہ. واہ. اور یاد رکھنا آپ اپنا اسے سمجھتے ہو. یہ میں پیغام کی طرف آ چکا ہوں, تقریر پوری کرنے لگا ہوں. ہم پیغام کی طرف آئے. آپ اپنا کسے سمجھتے ہو؟ بیٹے کو. اپنے بیٹے کے لیے آپ دن رات ایک کر دیتے ہو. حلال حرام کوئی تمیز نہیں. بس پیسہ کماؤ, بچے کے اسکول میں لگاؤ, پیسہ کماؤ, بچے کے لیے گھر بنانا ہے لگاؤ, پیسہ کماؤ, زمین خریدنی ہے اس میں لگاؤ. بچے کو آپ نے کاروبار سیٹ کر دیا, مکان بنا کے دے دیا, جو ہے وہ بچے کے لیے آپ نے سب کچھ کر دیا. بچے کے لیے نہیں تو بیوی کے لیے کرو. اپنا تو کون ہوتا ہے بھائی؟ یا تو بیٹا ہوگا یا بیوی ہوگی یا ماں باپ ہوں گے یا بھائی بہن ہوں گے.
مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلہ یومئذ بعضهم لبعض، قیامت کے دن اچھے سے اچھا گہرا جو دوست ہوگا نا دشمن بن جائے گا، اچھے سے اچھا گہرا دوست دشمن بن جائے گا۔ آپ کے سامنے قیامت کے دن آپ کی بیوی یہ نہیں کہے گی کہ میرے شوہر نے دکان میں کمانے کے لیے نماز چھوڑی تھی، اللہ اس کا تھوڑا عذاب مجھے دے دے مگر میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو۔ نانا یہ نہیں کہے گی، وہ کہے گی مولا میرے عذاب میں کمی کر دے، میرے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ ماں تو ماں ہے بھائی، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماں تو ماں ہے، وہ ماں رب نے ماں کو عظمتیں تمام دی، اس کی دعا نے مشکلیں ڈال دی۔ قرآن نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کی قدموں میں ڈال دی۔ وہ ماں جو رات رات بھر آپ کے لیے جگتی رہی، وہ ماں جو دنیا سے لڑ کے آپ کی پرورش کرتی رہی، جب قیامت کے دن اس ماں کے پاس آپ جاؤ گے کہ اے میری ماں تھوڑی نیکی دے دے، میرے گناہ کا بوجھ ہلکا کر دے، وہ ماں سگی آپ سے منہ پھیر لینے والی ہے۔ سگی ماں آپ کی نہیں ہوگی، سگا باپ آپ کا نہیں، سگی اولاد بیوی بچے کوئی ہمارا نہ ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقون، مگر قیامت کے دن ایک دوستی مضبوط ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دوست ہوگا جو قیامت کے دن بھی تمہیں بھولے گا نہیں، تم اسے بھول جاؤ گے تب بھی وہ تمہیں پہچان لے گا۔ کون؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا المتقین، سبحان اللہ، متقی لوگوں کی جو دوستی ہوگی، پرہیزگار لوگوں کی جو دوستی ہوگی، وہ قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ پہچانیں گے اور پہچان کے کہیں گے کہ اوئے کہاں پھنسا ہے تو میرے عرش میں آ کے سبحان اللہ کہنے والا ہے، اوئے کہاں پھنسا ہے تو میری درگاہ پہ آنے والا ہے نا، اوئے کہاں پھنسا ہے تو نے تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، اللہ والوں کی دوستی قیامت کے دن باقی رہے گی، سبحان اللہ۔ اور ایسی باقی رہے گی کہ متقی پرہیزگار اللہ والا اگر جنت میں چلا جائے اسے جنت مل جائے گی تو وہ فوراً سوال کرے گا کہ اے رب میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ جواب آئے گا کہ تیرے ماں باپ وہاں ہیں۔ پھر دوسرا سوال ہوگا اے پروردگار وہ لوگ کہاں ہیں جن کے ساتھ میں دنیا میں بیٹھ کے نیکیاں کیا کرتا تھا؟ وہ متقی میرے ساتھ تقوی میں ساتھ دینے والے میرے دوست، میرے مرید، میرے محب کہاں ہیں؟ آواز آئے گی کہ ان کی نیکی تیرے برابر نہیں، وہ تو ابھی حساب و کتاب میں لگے ہیں۔ وہ نیکوکار کہے گا مولا تو نے دنیا میں مجھے ان کے ساتھ نیکی کروائی، اب جنت میں مجھے اکیلا اور انہیں اکیلا کر دیا، مجھے جنت دی ہے تو مزہ تو تب آئے گا جب تو میرے ساتھیوں کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ساتھیوں کسی کی دوستی کام آئے نہ، مگر یاد رکھنا یہ پیر طریقت، یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ خانقاہ سے آپ نسبت رکھنے والے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس آنے والے لوگ ہیں، کسی کی دوستی کام آئے نہ آئے یہاں بیٹھنا ضرور کام آئے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کتنا کام آئے گا؟ آپ تقریر میں آئے ہو، ہاں یہ امید پیر صاحب پروگرام رکھتے رہتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، انور شاہ باپو تقریریں کرنے والے، علماء کو بلا کے سننے والے لوگ آپ ہوں، سمجھدار لوگ ہو، یاد رکھنا میری اس بات کو، جب دنیا سے چلے جاؤ گے یہ انگوٹھی رشتہ دار اتار لیں گے، گھڑی اتار لیں گے، کپڑا اتار لیں گے، کچھ نہیں، سادہ سا کفن پہنا کر سارے گاؤں والے رشتہ دار اولاد سب مل کے قبرستان میں زمین کھود کے نیچے دفن کر کے دبا کے آ جائیں گے، کوئی قبر میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ جس اولاد کے لیے حلال حرام کا فرق ہم نے نہ کیا وہ اولاد بھی نہیں آئے، اس لیے فرق کرو، سوچو کہ مجھے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، کوئی نہ آئے گا، اولاد بھی رو کے بیٹھ جائے گی، بیوی بھی رو کے بیٹھ جائے گی، رشتہ دار بھی رو کے بیٹھ جائیں گے، اور جب آپ قبر میں جاؤ گے منکر نکیر دانتوں کو چیرتے ہوئے آئیں گے، دانتوں کو چیرتے ہوئے، اور آ کے کیا کہیں گے؟ سوال کریں گے تم سے اور کہیں گے من ربک۔ اب آپ پیروں کے پاس گئے نہیں، آپ نے تو دارو اور جگار کے اڈوں پہ ٹائم اگر گزارا ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں،
فائدہ ہوگا تو درویشوں کے پاس بیٹھنے سے ہوگا، فائدہ ہوگا تو علماء کے پاس بیٹھنے سے ہوگا۔ ارے جو علماء کے پاس بیٹھتا ہوگا، پیروں کے پاس بیٹھتا ہوگا، اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اپنی زندگی گزارتا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ جب قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربک کا تو جواب کیا دینا ہے، اسے معلوم ہوگا۔ جب فرشتہ پوچھے گا من ربک کا، بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ فرشتہ پوچھے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اب بیٹھتا ہوگا پیروں کے پاس، تبھی تو پتا چلے گا بیٹھا کرو اس لیے کہے گا دینی الاسلام، پھر کسی کا چہرہ دکھایا جائے ہوئے ہوئے چوبارہ والوں، شاید میری تقریر آپ سمجھو، کسی کا چہرہ دکھایا جائے گا اور چہرہ دکھا کے پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اے آنے والے یہ تو بتا یہ کون ہے، سبحان اللہ، اے آنے والے یہ بتا یہ کون ہے۔ اب وہ ہوں گے حضور۔ جب سنی دیکھے گا نا قبر میں سرکار کو پاؤں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتے اٹھائیں گے، فرشتے اٹھائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر سنی ہوگا نا تو کہے گا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغے خلید کا گلے زیبا کہوں تجھے، آتا نہیں سمجھ میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، ارے کعبہ کہوں کہ کعبے کا کعبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سادات کرام، زندہ باد۔ سنی ہوگا تو جانتا ہوگا، حضور کو پہچانتا ہوگا۔ اور یاد رکھنا سنیوں، آج آپ اگرچہ سبحان اللہ نہ بولو، میں نے وہی تقریر کرنی ہے، آپ بولو گے تب بھی وہی کرنی ہے، نہیں بولو گے تب بھی وہی کرنی ہے، تقریر میری وہی ہوگی، مگر آپ سبحان اللہ بولو گے تو وہاں فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، میرا کوئی نہیں۔ اور قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، اب دیکھ لو یہ بات سن لو، مجھے پیر سید انور شاہ باپو نے کہا کہ آنا ہے پروگرام کے لیے، میں حیدرآباد تھا، میں نے باپو کو اسی وقت فون کر کے ٹکٹ وغیرہ کا کنفرم کیا، اب مجھے آنا ہے چوباری، اور آنے کے بعد میں تیاری کروں یہ تو ہو نہیں سکتا نا، آنا ہے تیاری پہلے کرنی پڑے گی، پہنچ کے تو وہاں کی تیاری ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے ہمیں جانا ہے قبر میں، تیاری یہاں کرنی پڑے گی، اور کیسی کرنی پڑے گی کہ بالکل اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، یہ دنیا بڑی مکار ہے، بڑے دھوکے ہیں اس طرف۔ ارے جنید بغدادی کا مرید ان کے پاس بیٹھنے والا آپ سے دور ہو کے محفل میں غیر حاضر رہا، جنید بغدادی نے پوچھا تو آتا کیوں نہیں، وہ کہنے لگا اب تو میں خود جنت میں جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنید بغدادی نے کہا تو جنت میں جاتا ہے، اس نے کہا ہاں، کب صحبت میں بیٹھے بغیر، صحبت اولیاء بہت ضروری ہے، اولیاء کی صحبت کے بغیر جنت کیسے مل سکتی ہے، تو جنت میں جاتا ہے، اس نے کہا روزانہ رات کو فرشتے آتے مجھے پکڑ کے لے جاتے۔ جنید بغدادی نے کہا اب تو اپنی جنت میں جب جا تو لاہور پڑھ لینا، جب لاہور پڑھانا تو معلوم ہوا کہ جسے جنت سمجھتا تھا وہ کچرے کا ڈھیر تھا، اور شیطان روزانہ بے وقوف بناتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، اس لیے دنیا بڑی مکار ہے ساتھیوں، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہو، اب آنکھ کھولنا بے ادبی ہے، یہ سن لے، یہ سن لے، توجہ رکھیں، آنکھ کھولنا بے ادبی ہے۔ جب آپ نے پیر پہ اعتماد کر لیا اب آنکھ بند کر دو پورے یقین کے ساتھ، اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں بسا لو، کسی کے بہکانے سے اپنے ایمان میں سمجھوتا نہ کرنا۔ سنی مسلمانوں میری ہر بات بھول جانا، اسے یاد رکھنا۔ میں مختصر سی 2 منٹ کی بات بتا رہا ہوں،
فلسفہ بتا رہا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ مجھے تقریر کرنے بلایا ہے، اس لیے بتا نہیں رہا کہ ان لوگوں کو اچھا لگے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ آپ کو پسند آئے تو لینا، نہ پسند آئے تو مت لینا، مجھے اللہ رسول کے علاوہ کسی کو خوش نہیں کرنا، آپ کو گمراہیت سے بچانا چاہتا ہوں۔ سنو میری بات